الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. سن 2000 بعد نماز عشاء خونی علاوہ کی مسجد میں دیوبندیوں اور تبلیغیوں کا ایک اجلاس منعقد ہوا تھا، جس میں کئی علماء کی تقاریر ہوئی. ان علماء کے بیانات کے اوپر نقد اور تبصرہ چل رہا ہے. کچھ تبصرے تو گزشتہ جمعہ میں آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں. ایک مولوی صاحب نے دوران تقریر یہ کہا تھا کہ ان احمقوں کو کون سمجھائے. عجیب بات ہے کہ وہ اگر ممبر و محراب سے دوسروں کو احمق کہیں تب تو ممبر و محراب کی تعظیم ہوتی ہے، اور اگر ہم ممبر سے انہیں جاہل کہہ دیں یا ایک صحیح بات ان کے حق میں کہہ دیں تو ممبر و محراب کی بڑی توہین ہوتی ہے. شاعر نے سچ ہی کہا ہے، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. پھر مولوی صاحب نے یہ ارشاد فرمایا کہ انہیں غیر مقلد کہنے میں مجھے تردد ہے، کیونکہ تاریخ میں ان کا کوئی مستقل نام نہیں رہا ہے. کبھی انہیں وہابی کہا گیا، کبھی انہوں نے اپنے آپ کو محمدی کہا، اور اب اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں. اور جب عرب جاتے ہیں تو عربوں کو بیوقوف بنا کر کے ڈالر اور ریال وصول کرنے کے لیے اپنے آپ کو سلف الصالحین کا متبع کہہ کر کے اپنے آپ کو سلفی ظاہر کرتے ہیں. گزشتہ جمعہ میں نے ان باتوں کا جواب دے دیا تھا کہ اہل حدیث کی نسبت کوئی شخص اگر اپنی طرف کرے تو یہ نسبت جائز ہے. محمدی اپنے آپ کو کہے جائز ہے، اہل قرآن اپنے آپ کو کہے جائز ہے، اہل السنت والجماعہ کہے جائز ہے، اپنے آپ کو سلفی کہے جائز ہے. ہاں، جہاں تک وہابی کہنے کا معاملہ ہے، اگر وہابی کا یہ مطلب ہے کہ وہاب اللہ کی صفت ہے، اللہ کی طرف نسبت کر کے اگر وہابی کا یہ مفہوم لیا جائے، اللہ والا، وہاب والا، تو اس میں کوئی خرابی تو ہے نہیں، وہابی بھی کہا جا سکتا ہے. لیکن جہاں تک یہ الزام ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو عبد الوہاب نجدی کی طرف منسوب کر کے وہابی کہا، یہ سراسر ہمارے اوپر الزام ہے.
اس لیے کہ ہم تو کسی کے مقلد ہیں ہی نہیں. ہم تو علی الاعلان بباغ دہل یہ کہتے ہیں کہ ہم غیر مقلد ہیں. اور جب ہم غیر مقلد ہیں تو عبد الوہاب نجدی کی تقلید کا کیا معنی ہے؟ مولوی صاحب کو غیر مقلد کہنے میں تردد ہے. کیوں تردد ہے؟ اگر انہیں ایک حدیث پاک مل جاتی تو یہ تردد نہ رہتا اور وہ بھی اپنے آپ کو غیر مقلد کہلانے میں فخر محسوس کرتے. روایت دیکھیے، وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتبعوا ولا تبتدعوا ولا يقلدن احدكم دينه رجلا رواہ الطبرانی فی الاوسط ورجالہ رجال الصحیح. انہی لفظوں میں یہ روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے طبرانی میں آئی ہے. امام طبرانی اپنے حدیث کی کتاب الاوسط کے اندر اس روایت کو لائے ہیں اور اس حدیث پر محاکمہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس حدیث کی سند میں جتنے بھی رجال ہیں سب بخاری کے رجال ہیں. یعنی یہ روایت بڑی ہی مستند ہے، بڑی مضبوط روایت ہے. ترجمہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ اتباع کرو اور بدعتیں مت اختیار کرو، بدعتیں مت ایجاد کرو، اور دیکھو تم میں سے کوئی بھی اپنے دین کے معاملے میں کسی آدمی کی تقلید نہ کرے. ولا یقلدن احدکم دینہ رجلا، اپنے دین کے بارے میں کوئی بھی آدمی کسی آدمی کی تقلید نہ کرے. اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوئی. پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ شریعت مطہرہ میں اتباع کا حکم دیا گیا ہے، ہمیں اتباع کا حکم دیا گیا ہے. ایک بات تو یہ معلوم ہوئی. دوسری بات اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوئی کہ کوئی آدمی دین میں کسی آدمی کی تقلید نہ کرے. اور عربی کا ایک طالب علم جانتا ہے کہ ولا یقلدن، یہ لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ ہے، اور جب نون تاکید ثقیلہ ہو جائے لفظ پر تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہرگز ہرگز کوئی ایسا نہ کرے. اور یہاں نون تاکید ثقیلہ موجود ہے، یعنی ہرگز کوئی آدمی دین کے تعلق سے کسی آدمی کی تقلید نہ کرے. یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تقلید کرنے سے منع فرمایا ہے. یہ دوسری بات معلوم ہوئی. تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جو لوگ تقلید نہیں کرتے ان کو کیا کہا جائے گا؟ غیر مقلد. اس حدیث پاک سے غیر مقلد ہونے کا ثبوت معلوم ہوا، اور یہ بھی پتا چلا کہ کوئی آدمی اگر اپنا لقب غیر مقلد رکھ لے تو یہ حدیث کے خلاف نہیں، اس لیے کہ غیر مقلد ہونے کا حکم خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. اور ایک بات اور معلوم ہوئی کہ اتباع یہ ضروری ہے اور تقلید بدعت ہے. اس لیے کہ حدیث پاک کا ترجمہ ایک دفعہ پھر سے ملاحظہ کریں. اتبعوا، اتباع کرو، ولا تبتدعوا، بدعت مت اختیار کرو، ولا یقلدن احدکم دینہ رجلا، تم میں سے کوئی آدمی اپنے دین کے تعلق سے کسی آدمی کی تقلید نہ کرے. یہ تبتدعوا کے بعد یہ جملہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ بتانا مقصود ہے کہ اتباع یہ ضروری ہے اور یہی مطلوب ہے، اور تقلید بدعت ہے، لہذا تقلید کے قریب کوئی نہ جائے. اس حدیث کو سننے کے بعد جس کے دل میں ذرہ برابر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی وہ اپنے آپ کو غیر مقلد کہلانے میں فخر محسوس کرے گا، اور تنزن کسی کو غیر مقلد کہنے میں شرمساری محسوس کرے گا اگر اس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے تو. اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے صاف ثابت ہے کہ دین میں کسی آدمی کی تقلید قطعاً جائز نہیں ہے، اس لیے کہ تقلید بدعت ہے. ایک روایت اور طبرانی کی پیش کر دیتا ہوں. روایت اس طرح ہے: وعن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تقلدوا العالم دینکم رواہ الطبرانی فی الاوسط. یہ روایت بھی امام طبرانی اپنی حدیث کی کتاب الاوسط میں لائے ہیں، اور مشہور صحابی
حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تقلدوا العالم دینکم، اپنے دین کے بارے میں تم کسی عالم کی تقلید مت کرنا۔ دیکھیے یہاں عالم کی تقلید کرنے سے منع کر دیا گیا ہے، اور یہاں علماء جن کے پاس دلائل نہیں ہے اسٹیج پر بیٹھ کر کے، مسجد میں بیٹھ کر کے کہتے ہیں تم لوگوں کو صرف اور صرف تقلید کرنی ہے، تم لوگوں کو دلائل کی کیا ضرورت ہے، ہم لوگ ہیں نا۔ ہاں، یہ شریعت مطہرہ لگتا ہے برہمنوں اور آچاریوں کا مذہب ہے، کسی آدمی کو دلیل معلوم کرنے کی حاجت نہیں ہے نا علماء۔ یہ جس طرح کہیں اس طرح چپ چاپ اندھے پہروں کی طرح مانتے جاؤ، یہ ہے نا جنت میں لے جانے والے اور جنت کا سرٹیفکیٹ دینے والے۔ کتنی بڑی جرات ہے، کتنی بڑی ڈھٹائی اور کتنی بڑی بے حیائی ہے کہ مسجد کے اندر بیٹھ کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف اکسایا جاتا ہے، حدیث کے خلاف کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ حدیث کے اندر تو یہ موجود کسی عالم کی دین کے تعلق سے تقلید مت کرو، اور یہ کہتے ہیں کہ تقلید کرنا ہی ہے۔ بتائیے، ایک طرف ان علماء کا قول ہے اور دوسری طرف حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دو روایتیں موجود ہیں۔ بتائیے ان علماء کے اقوال کو لیں گے کیا یہ دو روایتیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں ان کو آپ لیں گے؟ اگر ذرہ برابر غیرت ایمانی ہے تو پھر آپ انہی حدیثوں کو لیں گے اور علماء کے اقوال کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیں گے۔ یہ اس سوال کا جواب ہے کہ ہم کو غیر مقلد کہنے میں تردد ہے۔ غیر مقلد کہنے میں تمہیں تردد اس وجہ سے ہے کہ تم نے طبرانی کی یہ دو روایتیں نہیں دیکھی ہیں، اور تمہیں حدیث سے کیا لینا دینا ہے؟ تم کو فقہ پڑھنا ہے، ائمہ کے اقوال و اجتہادات ہی تمہارے لیے بس ہیں، تم کو حدیثوں سے کیا لینا دینا ہے؟ تم کو تردد اس وجہ سے ہے کہ تم نے یہ دو حدیثیں نہیں دیکھی۔ اور عجیب بات ہے کہ ان مولوی صاحب کے بعد جو حضرت اسٹیج پر تشریف لائے، مائک پر تشریف لائے، مفسر قرآن ترجمان حنفیت، فرماتے ہیں عجیب و غریب بات ہے، آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے سورہ توبہ کی، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ آیت صاف پڑھی جاتی ہے لیکن مفہوم غلط بیان کیا جا رہا ہے۔ مفہوم کیا بیان کیا گیا؟ مفہوم یہ بیان کیا گیا کہ جو مہاجر اور انصار پہل اسلام اور ایمان کے دائرے میں آئے ان کی اتباع پر جنت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ ثابت یہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ جو لوگ پہل دائرہ اسلام میں آئے ان کی اتباع کر لو، ان کی اتباع پر جنت کا وعدہ ہے۔ کیا آیت کریمہ کی یہ تفسیر صحیح ہے کہ جو صحابہ کرام پہلے ایمان لے آئے وہی ہمارے لیے حجت ہے؟ کیا یہ تفسیر صحیح ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث ہے 73 فرقوں والی، بار بار پڑھ چکا ہوں میں عربی میں۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول فرقہ ناجیہ کون؟ جہنم سے نجات پانے والا گروہ کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ و صحابی، جس پر میں اور میرے تمام صحابہ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف السابقون الاولون من المہاجرین والانصار صرف حجت نہیں ہے بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام حجت ہیں۔ آیت کریمہ کی تفسیر حدیث سے ہوگی یا رائے سے؟ اور مفسر قرآن صاحب 25 سال سے صرف اپنی رائے اور اپنے قیاس سے قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں۔ انہوں نے خود کہا کہ حدیثیں پڑھنے کا مجھے کم موقع ملا ہے، میں حدیثوں کی طرف کم توجہ دیتا ہوں، میں تو صرف قرآن کی تفسیر کرتا ہوں۔ اچھا، حدیثوں سے الگ ہو کر کے آپ قرآن کی تفسیر فرما رہے، اندھیرے میں اندھے کی لاٹھی گھما رہے ہیں آپ، اندھیرے میں اندھے کی لاٹھی گھما رہے ہیں آپ۔ قرآن کی تفسیر وہی مستند ہے
جو احادیث شریفہ سے کی جائے، رائے اور قیاس سے تو قرآن حکیم کی آیات کو کھیل بنا لیا جائے گا، جو آدمی جس طرح چاہے گا اس کی تفسیر کرے گا، لہذا قرآن حکیم کی آیات کی وہی تفسیر مستند ہے جو تفسیر احادیث شریفہ کے ذریعے کی جائے۔ الو کسی اور کو بنانا کہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار کی آیت کی دھونس دے کر کے کچھ غلط ثابت کر کے یہاں سے نکل جاؤ گے، یہ میدان علم و تحقیق ہے، یہ شولہ پور کا یہ احمقانہ ماحول نہیں ہے کہ سارے لوگ جو بات کہو اس پر آمنا و صدقنا کہتے ہیں۔ یہ میدان علم و تحقیق ہے جہاں پر بڑے بڑے لوگوں کی پگڑی اچھل جاتی ہے، ایک تحقیق کا میدان ہے، تحقیق کا دور ہے، یہاں تو ہر بات پر دلیل مانگی جاتی ہے۔ اور دیدہ دلیری دیکھو، دلیل مانگنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اچھا، زید اپنی بیوی کو لے کر جا رہا ہے، عمر آتا ہے کہتا ہے یہ میری بیوی ہے، دعویٰ کر رہا ہے میری بیوی ہے، کیا زید اپنی بیوی کو عمر کے اس دعوے پر ہی اس کی بیوی تسلیم کر لے گا؟ بلکہ زید عمر سے دلیل مانگے گا کہ تم اس کو جو اپنی بیوی کہہ رہے ہو دلیل کیا ہے، نکاح نامہ دکھاؤ، شاہدین کی دستخط دکھاؤ، دلیل مانگے گا۔ ارے اگر دلیل نہیں مانو گے تو قدم قدم پر منہ کی کھانی پڑے گی۔ ان علماء کے چکر میں مت آنا، انہوں نے تو دین کا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ اور عبداللہ ابن مبارک نے بالکل صحیح کہا، وَهَلْ أَفْسَدَ الدِّينَ إِلَّا الْمُلُوكُ وَأَحْبَارُ السَّوْءِ وَرُهْبَانُهَا، دین کو برباد کرنے والے تین لوگ ہیں، ایک تو بادشاہ اور دوسرے برے علماء اور برے صوفیہ۔ بادشاہوں نے، برے علماء نے اور برے صوفیہ نے، ان تینوں نے مل کر کے دین کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلطنتیں عطا فرمائی تھی بادشاہوں کو، وہ چاہتے تو بجائے اس کے کہ وہ بڑے بڑے محلات بناتے، بڑے بڑے مقبروں کی تعمیر کرواتے، اگر یہی انرجی وہ دین کے پھیلانے میں صرف کرتے تو آج بدعات اور خرافات اور شرکیات کے جو یہ غلیظ مناظر نظر آتے ہیں کم سے کم یہ دیکھنے میں نہ آتے۔ لیکن وہ صرف داد عیش دیتے رہے اور داد عیش دے دے کر کے وہ واصل جہنم ہوئے، دین کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ اور علماء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم عطا فرمایا تھا، ان کو تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کے اس دین کے اوپر خوش ہوتے اور حق بات لوگوں کے سامنے بیان کرتے، لیکن انہوں نے اپنے پیٹ کا خیال رکھا، اپنی جیب کا خیال رکھا اور حق بات سے ہمیشہ کتراتے رہے اور امت کو دھوکے میں ڈالتے رہے۔ اسی طرح پورے صوفیہ جن سے لوگوں نے اپنی عقیدتیں وابستہ کر رکھی تھی کہ یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، انہوں نے اندر ہی اندر نہ جانے کون سا باطنی دین ایجاد کر کے وہ دین جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے اس کے بالمقابل اس کو کھڑا کر دیا۔ یہ تو کہیے کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، شراب مصطفی سے شرار بولہبی، جب بھی باطل نے کہیں سر اٹھایا ہے وہاں پر حق اس کا سر کچلنے کے لیے کھڑا ہو گیا ہے، اور جہاں بھی فرعون کا سر اٹھا ہے کوئی نہ کوئی موسیٰ ضرور پیدا ہوا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے ملک و قوم کے لیے کہ جب بھی باطل کہیں اٹھتا ہے تو اس کا سر کچلنے کے لیے حق کو اس کے مقابلے میں کھڑا کر دیتا ہے۔ بظاہر تھوڑی دیر کے لیے ایسا نظر آتا ہے کہ حق پسپا ہو رہا ہے، لیکن آخر میں چل کر کے غلبہ حق کو حاصل ہوتا ہے اور باطل اپنا میدان چھوڑ دیتا ہے۔ اسی بات کو قرآن حکیم میں کہا گیا ہے، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، حق آ گیا باطل بھاگ گیا، اور باطل تو مٹنے اور بھاگنے کے لیے ہے۔ باطل بھلا حق کے مقابلے میں کہاں ٹک سکتا ہے؟ تو وہاں آیت کریمہ کی غلط تفسیر کی گئی، اور جانتے ہیں یہ غلط تفسیر کیوں کی گئی ہے؟ اس کے پیچھے ایک کارن ہے، ایک وجہ ہے، ایک ریزن ہے۔ اس ریزن کی طرف میں آپ کی رہنمائی کروں۔ سابقون الاولون، چاہے وہ انصار ہوں یا مہاجرین، سب سے پہلے ایمان لانے والے، ارے کچھ صحابہ کرام بعد میں ایمان لائے اور کچھ لوگوں نے فوراً اسلام قبول کیا، ان کو سابقون الاولون کہا جاتا ہے۔ کچھ لوگ انصار میں کے ہیں اور کچھ لوگ مہاجرین میں کے ہیں۔ سابقون الاولون کی اتباع پر جنت کا وعدہ ہے، یہ تفسیر پیش کرنے کی ضرورت کیوں آئی؟ اس وجہ سے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقون الاولون میں ہیں۔ اس وجہ سابقون الاولون میں سے کون ہے؟ ایک
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ترک رفع یدین کی جو روایت ہے انہی کی طرف منسوب ہے کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ سابقون الاولون کی اتباع پر جنت کا وعدہ ہے تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفع الیدین نہیں کیا، لہذا رفع الیدین نہ کیا جائے۔ یہ تفسیر اس آیت کریمہ کی پیش کرنے کی ضرورت اس وجہ سے آئی، اس وجہ سے انہوں نے یہ تفسیر کی ہے۔ کہاں سے چلے ہیں؟ ان کے سارے چور دروازوں سے چونکہ میں واقف ہوں، میں وہاں پہنچ گیا کہ بات ایسی کیوں کہی جا رہی ہے اور کہاں سے یہ مفسر قرآن صاحب چل رہے ہیں۔ اور ذرا ٹھٹائی دیکھیے، ہم کو قبر پرست کہا جاتا ہے۔ ارے بھائی، ہم نے دیوبندیوں کو یا تبلیغیوں کو کبھی قبر پرست نہیں کہا ہے، تو قبر کی پوجا کرتے ہی نہیں، سراسر الزام ہے۔ ہم نے کبھی ان کو قبر پرست نہیں کہا۔ تقریباً 150 کیسٹیں ہیں اپنی، ایک طرف سے سنتے جائیے 2-4 مہینے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ہم نے کہیں بھی ان دونوں فرقوں کو قبر پرست نہیں کہا ہے، کیونکہ یہ قبر پرست ہے ہی نہیں، لہذا ہم ان کو بلا وجہ کیوں قبر پرست کہیں گے۔ جانتے ہیں مفسر قرآن صاحب نے کیا کہا ہے؟ ہمیں قبر پرست کہا جاتا ہے۔ جانتے ہیں یہ جملہ کہہ کر کے وہ کیا شو کرنا چاہتے ہیں کہ ایک تو اس جملے سے وہ سنی بھائیوں کو ہمارے خلاف اکسانا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف چال بازی سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ تم کوئی غیر نہیں ہو، تم تو ہمارے ہو، ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک تو سنی بھائیوں کو مسلک اہل حدیث کے خلاف اکسانا، اور دوسرے اپنے آپ کو انہی میں سے ظاہر کرنا، یہ مقصد ہے اس جملے کا کہ ہم کو قبر پرست کہا جاتا ہے، جبکہ ہم نے ان کو کبھی بھی قبر پرست نہیں کہا۔ لیکن سنی بھائی بھی ان کو اچھی طرح جانتے ہیں یہ کس قماش کے لوگ ہیں، اس لیے کہ ان کے ایک مقرر شعلہ بیان نے ان کا کچا چٹھا نکال دیا ہے، اور مقرر شعلہ بیان کی وہ تقریر تقریباً ہر سنی بھائی کے گھر میں ہوگی۔ اس تقریر کو سننے کے بعد اتحاد تو ناممکن ہے، اور جو ناکام صحیح کی ہے انہوں نے وہ کبھی بھی برگوبار دینے والی نہیں ہے۔ مقرر شعلہ بیان نے کیا کہا ہے ان کے بارے میں؟ زبان میری ہے، اسٹائل اسی مقرر کی ہے، انداز اسی کا ہے، اور عجیب بات ہے کہ شعلہ بیانی کی تو داد دینی پڑے گی، اور الفاظ اور زبان و بیان پر جو دسترس ہے اس کی بھی داد دینی پڑے گی۔ کہتا ہے کہ جب تم کسی کو دیکھو، کیا کہتا ہے؟ جب تم کسی کو دیکھ، اسٹائل اس کی ہے، زبان میری، جب تم کسی کو دیکھو کہ چہرے کی رنگت اڑی ہوئی ہے، ماتھے پر گٹھا ہے، مونچھیں مٹی ہوئی ہیں، مخصوص قسم کی داڑھی ہے، نیچے کی طرف کرتا ہے، اوپر کی طرف پاجامہ ہے، جیب میں مسواک ہے، ایک ہاتھ میں لوٹا ہے، ایک ہاتھ میں مالا ہے، بغل میں پوٹلی ہے، اور کاندھے پہ رومال ہے، تو سمجھ لو کہ یہی ایمان کے لٹیرے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کا ایک مخصوص انداز ہے، آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ تقریر کس کی ہے اور یہ انداز کس کا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ یہ کیسٹیں اگر ان کے گھروں میں موجود ہیں تو کیا اس طریقے کا اتحاد ممکن ہے جو یہ کہہ کر کے انہوں نے تاثر دینا چاہا ہے کہ ہم قبر پرست ہیں اور ہمیں قبر پرست کہا جاتا ہے؟ آپ ان کی تقریریں ایک طرف سے سنتے جائیے، عجیب عجیب گل کھلائے گئے ہیں۔ ایک طرف تو ایک بڑی عجیب بات کہی گئی، ایک حدیث کو سامنے لا کر کے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگ موجود تھے، اچانک ایک صحابی تشریف لائے، اور جب وہ نماز پڑھ کر کے جانے لگے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جسے جنتی دیکھنا ہو وہ دیکھ لے۔ دوسری بار بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں یہی بات کہی، تیسری بار بھی ان کے سلسلے میں یہی بات کہی۔ ایک صحابی کو بڑا شوق ہوا، اشتیاق پیدا ہوا کہ ذرا دیکھوں
کہ یہ کون سا عمل کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنتی ہونے کی بشارت دی ہے اور جنتی کہا ہے. کسی طریقے سے ان کے گھر پہ ٹھہرنے کا موقع مل گیا. انہوں نے دیکھا کہ رات میں ایسا کوئی عمل نہیں کرتے. جس طریقے سے لوگ تہجد پڑھتے ہیں تہجد پڑھ لیا ہے انہوں نے, اور بقیہ کوئی خاص عمل انہوں نے دیکھا نہیں. دوسرے دن بھی ایسا دیکھا, تیسرے دن بھی یہی دیکھا, رہا نہیں گیا, پوچھ پڑے. کہا کہ حضرت آپ کو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی کہا ہے, لیکن میں نے 3 دن سے دیکھا ہے آپ کوئی خاص عمل نہیں کر رہے. کہا کہ جہاں تک مجھے یاد ہے میں تو کوئی خاص عمل نہیں کرتا ہوں. نمازیں جس طرح لوگ پڑھتے ہیں اس طرح پڑھ لیتا ہوں, تہجد جس طریقے سے لوگ پڑھتے ہیں پڑھ لیتا ہوں. ہاں ایک چیز ہے, شاید اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں ایسی بات کہی ہو, میں جب سوتا ہوں تو میرا دل ہر ایک کی طرف سے صاف ہوتا ہے, میرے دل میں کینہ نہیں ہوتا. ہم بھی تو یہ کہتے ہیں ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لیے دل میں کینہ نہیں ہونا چاہیے, بغض نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر ایک مسلمان حدیث کی موجودگی میں کسی دوسرے کا قول لیتا ہے یا حدیث معلوم ہوتے ہوئے حدیث کی توہین کرتا ہے, حدیث کو تسلیم نہیں کرتا, تو ایسے آدمی سے کلام بند کرنا, اس کے تئیں اپنے دل میں کینہ رکھنا بالکل جائز ہے. یہ حدیث مولوی نے نہیں بیان کی. حدیث کیا ہے؟ ابن ماجہ کی روایت ہے. روایت اس طرح ہے, وعن عبد اللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ انہ کان جالسا الى جنبه ابن اخ له فخذف فنهاه وقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها فقال انها لا تصيد صيدا ولا تنجي عدوا فانها تكسر السن وتبقى العين. قال فعاد ابن اخيه فخذف فقال انی احدثک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہى عنها ثم عدت تخذف لا اکلمک ابدا. رواہ ابن ماجہ. انہی لفظوں کے ساتھ یہ پوری روایت ابن ماجہ شریف میں موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس میرا بھتیجا بیٹھا ہوا تھا. حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھتیجا ان کے پاس بیٹھا ہوا اور وہ کنکریاں پھینک رہا ہے. حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ میرا بھتیجا کنکریاں پھینک رہا ہے. کہا کہ میرے بچے بھتیجے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خامخواہ کنکریاں پھینکنے سے منع کیا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ کنکریاں پھینکنے سے شکار نہیں ہوتا, کسی دشمن کو تکلیف نہیں پہنچتی. ہاں دانت ضرور ٹوٹ جاتے ہیں, وَإِنَّا تَكْسِرُ السِّنَّ وَتَبْقَى الْعَيْنُ, اور آنکھیں پھوٹ جاتی ہیں. نہ تو کنکری پھینکنے سے شکار ہوتا ہے اور نہ کنکری پھینکنے سے کسی دشمن کو تکلیف پہنچتی ہے, بلکہ اس سے دانت ٹوٹ جاتے ہیں اور اس سے آنکھیں پھوٹ جاتی ہیں. حدیث سنا دی. تھوڑی دیر کے بعد آئے, دیکھا تو پھر کنکریاں پھینک رہا ہے. حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برہم ہو کر کے کہا, عجیب بات ہے, انی احدثک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا, میں تم سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں کہ خامخواہ کنکریاں پھینکنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے, اور تم عدت تخذف, پھر دوبارہ تم پھینک رہے. لا اکلمک ابدا, میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گا. یہ حدیث نہیں سنائی مولوی نے. ہمیں مریض سے نہیں مرض سے دشمنی ہے, یہ نقطہ یاد رکھا جائے. ہمیں مریض سے نہیں مرض سے دشمنی ہے. جس طرح ڈاکٹر کو مریض سے دشمنی نہیں ہوتی, مریض پر تو وہ انتہائی شفیق ہوتا ہے. اب بتائیے, مریض کے کسی سڑے عضو کو اگر وہ کاٹ کر پھینک دے تو کیا یہ مریض کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے؟ اگر وہ مریض کے لیے کوئی نسخہ تجویز کرے کڑوی دواؤں کا, تو کیا یہ کڑوی دواؤں کا نسخہ تجویز کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ڈاکٹر اس سے نفرت کر رہا ہے, ڈاکٹر اس سے بغض رکھ رہا ہے اور ڈاکٹر کو اس سے دشمنی ہے؟ قطعاً نہیں. بلکہ یہی کہا جائے گا کہ ڈاکٹر اس کے لیے شفیق ہے, اسے مرض سے دشمنی ہے, مریض سے کوئی دشمنی نہیں, بلکہ مریض کے اوپر بڑا شفیق ہے. اسی طریقے سے ہم کو مریضوں سے کوئی دشمنی نہیں ہے, ہمیں تو بغض اس بات پر ہے, کینہ ہمارے دل میں اس وجہ سے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہوتے ہوئے لوگوں کے اقوال اور اجتہادات کیوں تسلیم کیے جاتے ہیں؟
کیا وجہ ہے؟ اور کوئی سمجھاتا بھی نہیں، اور طرح طرح کے الٹے پلٹے دلائل پیش کیے جاتے ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اختلاف تھا، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے اختلاف کیا۔ اب بتائیے کیسا مولوی نے اس بات کو گھما دیا ہے، کیسا گھما دیا؟ حالانکہ مسلم شریف کی ایک روایت ہے، قبل اس کے کہ میں وہ روایت پیش کروں، مولوی باہر چل کر کے کافروں سے دو ہاتھ کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے مولوی نے کیا نتیجہ نکالا؟ صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کیا۔ اس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ یہ تھا، حدیث کی کتاب دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ یہ تھا کہ مدینہ میں محصور رہ کر کے مدافعاتی جنگ لڑی جائے، لیکن کچھ نوجوانوں نے یہ کہا کہ ہم باہر چل کر کے کافروں سے دو ہاتھ کریں گے۔ مفسر قرآن صاحب نے کیا استدلال کیا اس واقعے سے؟ دیکھیے کہ صحابہ کرام نے نبی سے اختلاف کیا۔ دیکھ رہے ہیں آپ کتنی بڑی دیدہ دلیری ہے؟ جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیتیں سنائی ہے بار بار صحابہ کرام کو، اور وہ آیت کریمہ بھی صحابہ کرام کے سامنے ہے کہ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، کہ آپس میں اختلاف مت کرو ورنہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار تحزب، تفرق، تفرقہ اندازی اس کی مذمت فرماتے رہے۔ اس کے باوجود بھی کیا صحابہ کرام کو یہ جرات رہی ہوگی، یہ جرات ہوئی ہوگی کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کرتے؟ اب سوال یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ محصور ہو کر کے لڑیں، تو صحابہ کرام نے یہ کیوں کہا کہ باہر چل کر لڑا جائے؟ یہ تو بظاہر اختلاف ہی ہے، اختلاف نہیں ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم موجود تھا، اس وجہ سے صحابہ نے ایسی بات کہی۔ صحابہ کرام نے کون سی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ کر کے یہ بات کہی؟ مسلم شریف کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا امرتکم بشیء من دینکم فخذوا بہ، جب میں تمہارے دین کے بارے میں کسی چیز کو کہوں، دین کے تعلق سے، بشیء من دینکم، دین کے تعلق سے کوئی بات کہوں، فخذوہ، تو لے لو، اور جب میں اپنی طرف سے اپنی رائے سے کوئی بات کہوں، من رائی، جب اپنی رائے سے کوئی بات کہوں، فإنما أنا بشر، تو میں بشر ہوں۔ کیا مطلب ہوا؟ جب دین کے بارے میں کوئی بات کہوں تو چپ چاپ مان لو، اور جب اپنی رائے سے کوئی بات کہوں تو ضروری نہیں کہ مانو، اس لیے کہ میں بشر ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اسی حدیث کو پیش نظر رکھ کر کے بات کہی تھی، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ نہیں تھا کہ محصور ہو کر کے لڑا جائے، آپ کا ارادہ تھا، آپ کا مشورہ تھا، اور مشورہ کا خلاف کرنا یہ صحابہ کرام کو اس کا اذن تھا، صحابہ کرام کو رخصت تھی، اجازت تھی، اس وجہ سے صحابہ کرام نے اختلاف کیا۔ اور یہ اختلاف کیوں ہوا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، اس کو اختلاف نہیں کہتے۔ اسی طریقے سے ایک لونڈی تھی حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا، جب وہ آزاد ہو گئی، اور یہ قاعدہ ہے شریعت کا کہ لونڈی جب آزاد ہو جائے اور وہ کسی غلام کے نکاح میں ہو تو اسے اختیار ہوگا چاہے شوہر کو نکاح میں رکھے یا شوہر کو چاہے تو چھوڑ دے، یہ لونڈی کے لیے خصوصی قاعدہ ہے۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا جب آزاد ہوئی تو انہوں نے کہہ دیا کہ مغیث تالے کا لوٹے ہیں اور وہ میرے نکاح میں رہنے کے لائق نہیں ہیں، لہذا میں انہیں چھوڑتی ہوں، ان سے دستبردار ہوتی ہوں۔ حضرت مغیث کو بڑا دکھ ہوا، حدیث پاک میں ہے کہ یبکی فی سکک المدینہ، مدینہ کی گلیوں میں روتے پھرتے تھے، اس لیے کہ ایک ساتھ بہت دنوں تک رہنے کی وجہ سے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت ہو گئی تھی، اور بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بے رخی دیکھ کر کے حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا دکھ ہوا، اور وہ مدینہ کی گلیوں میں روتے پھرتے تھے، لوگوں سے کہتے پھرتے تھے کہ دیکھو بریرہ نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ دیکھو بھائی، مغیث مدینہ کی گلیوں میں روتے پھر رہے ہیں، تم کیوں نہیں اس نکاح کو برقرار رکھ لیتی ہو، انہیں اپنا شوہر مان لیتی ہو؟ عجیب بات کہی حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اے اللہ
کے رسول یہ آپ کا حکم ہے یا آپ کا مشورہ ہے؟ حدیث دیکھو، اے اللہ کے رسول یہ آپ کا حکم ہے یا آپ کا مشورہ ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ اجازت دے دی ہے کہ ایک لوڑی جب آزاد ہو جائے تو اپنے غلام شوہر کو چاہے نکاح میں رکھے چاہے اسے چھوڑ دے، تو میں کس طرح کہہ سکتا ہوں اس کے خلاف کوئی حکم دے سکتا ہوں؟ یہ میرا مشورہ ہے۔ تو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو میں آپ کے مشورے کو قبول نہیں کرتی۔ اور قرآن کی آیت ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کسی مومن کے لیے چاہے مرد ہو چاہے وہ عورت ہو یہ بات قطعاً جائز نہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی فیصلہ کرتے ہیں اذا قضى الله ورسوله، جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دے تو اختیار کی گنجائش رہ جائے، اختیار کی گنجائش رہتی ہی نہیں۔ اور یہ آیت کریمہ دین کے تعلق سے ہے، یا ہر وہ چیز جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرماتے کہ یہی چیز ہونی ہے تو ماننا ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی رائے سے کوئی بات کہیں تو ماننا نہ ماننا دونوں میں رخصت ہے۔ دو دلیلیں میں نے پیش کی، اور مولوی نے یہاں ٹھہر کر کے اختلاف کو سمجھایا نہیں کہ اختلاف کی کتنی قسمیں ہیں۔ ایک ہے اختلاف تنوع اور ایک ہے اختلاف تضاد، فرق ہے دونوں میں۔ اختلاف تنوع اور اختلاف تضاد دونوں میں فرق ہے۔ اختلاف تنوع کسے کہتے ہیں؟ ایک آیت کریمہ ہے ان الذین فرقوا دینہم شیعا، کہ بے شک ان لوگوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر لیے۔ بعض صحابہ کرام اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ یہود اور نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور بعض صحابہ کرام کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یہ بتائیے کوئی اختلاف ہے؟ کوئی اختلاف تنوع ہے۔ حقیقت میں ایک ہی بات، چاہے اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہو کہ یہ آیت کریمہ یہود و نصارہ کے بارے میں اتری، یا یہ کہا جائے کہ یہ آیت کریمہ مشرکین کے بارے میں اتری، کوئی مطلب نہیں، حقیقت ایک ہی ہے۔ یہ اختلاف تنوع ہے۔ اور صحابہ کرام کا اختلاف کس طریقے کا تھا وہ ذرا دیکھو۔ دو صحابی ایک قرات کے اوپر جھگڑ رہے تھے، ایک آیت کو ایک صحابی ایک انداز سے پڑھ رہے تھے، دوسرے صحابی دوسرے انداز سے پڑھ رہے تھے۔ ایک صحابی نے کہا میں ٹھیک پڑھ رہا ہوں، دوسرے صحابی نے کہا میں ٹھیک پڑھ رہا ہوں۔ کہا کہ اچھا چلو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا فیصلہ کر دیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے کہا کہ اللہ کے رسول میں اس آیت کو اس طرح پڑھتا ہوں اور یہ اس آیت کو اس طرح پڑھتے ہیں، کس کی طرز قرات صحیح ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کلاکما محسن، تم دونوں کے دونوں ٹھیک ہو۔ کیا مطلب؟ اس لیے کہ قرآن 7 حروف پر نازل ہوا ہے، 7 قراتوں پر نازل ہوا ہے، تم جو پڑھ رہے ہو وہ بھی صحیح ہے اور تم جو پڑھ رہے ہو وہ بھی صحیح ہے۔ یہاں دیکھیے حدیث نے فیصلہ کیا ہے کہ دونوں صحیح ہے یا ایک صحیح ہے۔ اس کا فیصلہ کس نے کیا؟ حدیث نے کیا۔ یہ نہیں کہ ایک طرف رائے ہو اور دوسری طرف حدیث ہو، یہاں تو حدیث نے دونوں کا فیصلہ کیا ہے۔ اور ایسے ہی واقعہ بنو قریظہ کا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احزاب کے ختم ہونے کے بعد یہ حکم دیا کہ بنو قریظہ کا محاصرہ کر لیا جائے۔ یہ واقعہ مولوی نے بیان کیا ہے، اور ایک غلط استدلال اس واقعے سے کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیار اتارنے چاہے، صحابہ کرام نے بھی ہتھیار اتار ہی دیا تھا۔ حضرت جبرائیل آئے اور کہا کہ آپ نے ہتھیار اتار دیے، ارے ابھی تو فرشتوں نے ہتھیار نہیں اتارے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیا وجہ ہے؟ کہا کہ بنو قریظہ نے غداری کی ہے، یہودیوں کے اس قبیلے نے غداری کی ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ منشا ہے کہ ان کی تعدید کی جائے۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بنو قریظہ کی طرف چلو، اور یہ وقت ظہر کا تھا، جب آپ حکم دے رہے تھے کہ بنو قریظہ کے ایریے میں چل کر کے نماز عصر ادا کی جائے۔ صحابہ کرام چلے، راستے میں عصر کا ٹائم ہو گیا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ عصر کا وقت کیا ہے، نماز ہم یہی پڑھ لیتے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ بنو قریظہ میں چل کر کے نماز پڑھی جائے، لہذا ہم وہاں پڑھیں گے۔ کچھ لوگوں نے وقت کے اوپر نماز پڑھ لی اور کچھ لوگوں نے بنو قریظہ کے ایریے میں جا کر کے نماز پڑھی، جبکہ مغرب کا وقت ہو گیا تھا۔ یہ بات جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں صحیح ہو۔ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کہی تھی کہ اس بات کے اندر دونوں باتیں تھیں، دونوں معنی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ یہ فرمایا تھا کہ بنو قریظہ چل کر کے نماز پڑھو، تو ایک ہوا آپ کا منطوق
اور ایک ہوا اس حدیث پاک کا مفہوم. بعض لوگوں نے منطوق کے اوپر عمل کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ بنو قریظہ میں چل کر کے نماز پڑھی جائے, بنو قریظہ میں چل کر کے پڑھو. اور بعض لوگوں نے مفہوم کے اوپر عمل کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں کہا ہے کہ نماز کا وقت ہو جائے تو وقت کے اوپر نماز مت پڑھنا. حدیث کے اندر دونوں باتیں تھیں, لہذا دونوں باتوں کے موجود ہونے کی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے وہ دونوں باتیں کی. اگر حدیث کے اندر دونوں باتیں نہ ہوتی تو کبھی یہ اختلاف نہ ہوتا, اور اختلاف رفع ہو گیا حدیث کی موجودگی میں. اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ شام کی طرف گئے, بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ ہیں, ابھی شام کے باہر ہی تھے کہ پتا چلا کہ شہر کے اندر طاعون پھیلا ہوا ہے. اب یہ مشورہ ہوا کہ آیا شہر میں داخل ہوا جائے یا نہ. صحابہ کرام کے دو گروپ ہو گئے. بعض نے کہا کہ طاعون پھیلا ہوا ہے, شہر کے اندر جانا مناسب نہیں ہے, ہم نہیں جائیں گے. بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کی اجل لکھ دی ہے, موت لکھ دی ہے, جس کی موت ہوگی وہ تو مرے گا, جس کی موت نہیں ہوگی نہیں مرے گا, لہذا جانے میں کوئی حرج نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھیوں میں دو گروپ ہو گئے. اتنے میں ایک صحابی آ کر کے پہنچتے ہیں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ, کہا کہ جس بارے میں تم اختلاف کر رہے ہو مجھے اس کے بارے میں حدیث معلوم ہے. کہا کہ کون سی حدیث ہے؟ کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم دیکھو کہ کسی شہر کے اندر کسی گاؤں کے اندر طاعون پھیلا ہوا ہے اور تم اس گاؤں سے باہر ہو تو اس گاؤں میں مت جاؤ, اور اگر تم گاؤں کے اندر ہو تو گاؤں سے باہر مت نکلو. فیصلہ ہو گیا. سوال یہ ہے کہ یہ اختلاف کیوں پیدا ہوا؟ حدیث موجود نہیں تھی. اور اختلاف ختم کیسے ہوا؟ حدیث آ گئی تو. حدیث معلوم نہیں تھی تو اختلاف ہوا, اور حدیث آ گئی تو اختلاف ختم ہو گیا. آج ویسا کیوں نہیں کیا جاتا؟ کیا صحابہ کرام میں اسی طریقے کا اختلاف تھا کہ ایک کے پاس حدیث ہو اور حدیث معلوم ہوتے ہوئے وہ کسی صحابی کے قول پر عمل کر رہا ہو؟ کیا اس طریقے کا اختلاف صحابہ کرام میں تھا؟ کہا جاتا ہے صحابہ کرام کے زمانے میں بھی اختلاف تھا. میں یہ پوچھتا ہوں کہ صحابہ کرام کے درمیان کس طریقے کا اختلاف تھا؟ اسی طریقے کا اختلاف تھا کہ ایک اپنے رائے کے اوپر عمل کر رہا ہو اور دوسرا حدیث کے اوپر عمل کر رہا ہو. کیا اس طریقے کا اختلاف صحابہ کرام کی زندگی میں سے ایک واقعہ بھی اس طریقے کا نکال کر دکھایا جا سکتا ہے کہ حدیث معلوم ہونے کے بعد کسی صحابی نے اپنی رائے کے اوپر عمل کیا ہو؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فتویٰ دیتے تھے مدینہ کے اندر کہ غسل جنابت کے لیے ضروری ہے کہ عورتیں اپنی چوٹیاں کھول دیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو کہا کہ جا کر کے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کہو کیا عورتیں اپنے سر کے بال منہ ڈالیں؟ ان کو مسئلہ معلوم نہیں ہے. میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غسل کیا ہے اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ چوٹی کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. اب دیکھیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو مسئلہ معلوم نہیں تھا, اجتہاداً وہ ایسا کر رہے تھے, لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جب ان تک پہنچی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس تعلق سے یہ ہے تو انہوں نے اپنے فتوے سے رجوع کر لیا. آج ایسا کیوں نہیں کیا جاتا؟ کہا جاتا ہے کہ یہ امام کا قول ہے اور اس کے مقابلے میں جب حدیث بتائی جاتی ہے تو انکار کر دیا جاتا ہے. ہم کو ہمارے امام کا قول بس ہے, کیا انہوں نے حدیثیں نہیں سمجھی؟ اور یہی نہیں, ایک تو ہے حدیث کو نہ ماننا, یہ تو جرم ہے. اس سے بڑا جرم یہ ہے کہ حدیث کو توڑ مروڑ کر کے کچھ کا کچھ بنا دیا جائے. اور مولوی نے صرف آیات کریمہ ہی میں تحریف نہیں کی ہے بلکہ بہت ساری احادیث کو توڑ مروڑ کر کے عوام کے سامنے پیش کیا ہے. ایک مثال دیتا ہوں میں. موطا امام مالک کی یہ روایت یہاں موجود ہے, موطا امام محمد کی. کیا وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامینه تامین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبه. یہ روایت ہے پوری. عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامینه تامین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبه. ترجمہ کیا ہوا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب امام آمین کہے تو تم آمین کہو, اس لیے کہ جس کی آمین ملائکہ کی آمین سے موافق ہو گئی تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے. مولوی نے یہ پہلا حصہ چھوڑ دیا ہے, ابن امام فامنوا پہلا حصہ حدیث کا چھوڑ دیا ہے. اگلے حصے کی تشریح کر رہا ہے. کیا کس نے فرشتوں کی آمین سنی ہے؟
یہ دیکھیے فلسفہ. کس نے فرشتوں کی آمین سنی ہے؟ کسی نے فرشتوں کی آمین سنی ہے بھائیو؟ ایسا بولتا ہے. حدیث کو اس نے بالکل الٹے مفہوم میں لیا ہے، حالانکہ یہاں صاف ہے اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین بولے تو آمین بولو. اب ظاہر ہے کہ امام آمین نہیں بولے گا تو آپ آمین کیسے بولیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام زور سے آمین بولے گا تو آپ بھی زور سے آمین بولیں گے. اور جب امام آمین بولتا ہے تو فوراً ہی ملائکہ آسمان میں آمین بولتے ہیں. کا مفہوم ہے جسے بات کا. اب یہ کہنا کہاں تم نے سنا ہے فرشتوں کی آواز، یہ عجیب و غریب تعویل ہے. حدیث پاک کی عجیب و غریب تعویل ہے. اور جانتے ہیں اس کے لکھنے والے کون ہیں؟ امام محمد رحمت اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد. اور عجیب ڈھٹائی ہے، ڈھٹائی دیکھیے کہ تقریباً بے شمار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین آمین بالجہر نہیں کہتے تھے. حالانکہ بیہقی اور ابن حبان میں یہ ایک روایت موجود ہے حضرت عطا ابن ابی رباح کی. جانتے ہیں حضرت عطا ابن ابی رباح کون ہے؟ یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں. کون ہے یہ؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، استاد. اور خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بارے میں فرمایا ما رأیت مثلہ، میں نے اپنے استاد عطا ابن رباح سے بڑھ کر آدمی نہیں دیکھا علم کے اندر، ان کی نظیر نہیں پائی میں نے، اتنے بڑے عالم ہیں. کہتے ہیں حضرت عطا ابن ابی رباح ادرکت مئتین من الصحابۃ فی ھذا المسجد اذا قال الامام والضالین سمعت لهم رجة بآمین. حضرت عطا ابن ابی رباح فرماتے ہیں کہ اس مسجد میں یعنی مسجد نبوی میں نے 200 صحابہ کرام کو دیکھا ہے کہ جب امام والضالین کہتا تھا تو اتنی زور سے آمین کہتے تھے کہ مسجد گونج جاتی تھی. کس نے کہا یہ؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد حضرت عطا ابن ابی رباح نے. اور یہ حدیث کہاں موجود ہے؟ یہ قول کہاں موجود ہے؟ فشتلاری میں بھی موجود ہے اور بیہقی اور ابن حبان میں بھی موجود ہے، دیکھ لیجیے جا کر کے. اور آج بھی مسجد نبوی میں زور سے آمین کہی جاتی ہے کہ مسجد گونج اٹھتی ہے. اور آج بھی حرم محترم کعبہ شریف کے اندر بھی اتنی زور سے آمین ہوتی ہے کہ پورا حرم شریف گونج جاتا ہے. یہی حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنی صحیح میں لائے. اور حدیث کو لانے کے بعد جانتے ہیں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا فعل پیش کیا ہے. کیا؟ امن ابن الزبیر ومن وراءہ حتی ان للمسجد للجۃ، کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اور ان کے پیچھے جو لوگ تھے انہوں نے اتنی زور سے آمین کہی. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی نے آمین کہی اور پھر آپ کے جو پیچھے تھے انہوں نے بھی اتنی زور سے آمین کہی حتی ان للمسجد للجۃ، یہاں تک کہ مسجد میں لرزہ طاری ہو گیا، مسجد گونج اٹھی. جانتے ہیں مولوی نے اس کی کیا تعبیر کی ہے؟ سیدھی سادی بات کو کس طرح گھما دیا ہے. کہا اس سے یہ کہاں پتا چلتا ہے کہ یہ نماز کی بات تھی؟ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے، ہونے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے. ایک سیدھی سادی بات کو کیسا گھما رہا ہے دیکھو. ایسا بھی تو کیسے سنو اور سر سنو، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجاج ابن یوسف کے حملے سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا مانگ رہے ہوں اور آپ کے ساتھی جو حرم میں موجود ہوں آپ کی دعا پر زور سے آمین بول رہے ہوں اور اتنی زور سے آمین کہہ رہا ہوں کہ حرم شریف گونج جاتا. بتاؤ کیسی جھوٹی تعبیر ہے. اور جانتے ہیں ایک لفظ سے مولوی صاحب نے استدلال کیا ہے، ایک لفظ سے کہ وراء کا جو لفظ آتا ہے وہ نماز کے لیے نہیں ہوتا بلکہ نماز کے لیے خلفہ کا لفظ ہوتا ہے. حالانکہ ان کی عربی دانی پر ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے، اس لیے کہ ایک حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے نماز ہی کے لیے وراء کا لفظ آیا. اس طرح روایت ہے عن عبادۃ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ قال صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصبح فثقلت علیہ القراء فلما انصرف قال انی اراکم تقرؤون وراء الامام قلنا یا رسول اللہ ای واللہ قال لا تفعلوا الا بام القرآن فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها رواه الترمذی. یہ روایت ترمذی میں ہے. حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی، صبح کی نماز آپ پر بھاری ہو گئی، آپ نے جب سلام پھیرا کہا کہ تم لوگ امام کے پیچھے پڑھتے ہو اور جانتے ہو یہاں امام کے پیچھے پڑھنے کے لیے پیچھے کا لفظ جو استعمال کیا گیا عربی کا وراء ہے. مولوی کو یہ حدیث معلوم نہیں کہ ورنہ ایسی فلسفہ دانی کم سے کم وہ پیش نہ کرتا، ایسا فلسفہ وہ نہ پیش کرتا کہ وراء کا لفظ نماز سے باہر کے لیے آتا ہے بلکہ وراء کا لفظ نماز کے اندر کے لیے آتا ہے. یہاں دیکھیے تقرؤون وراء الامام کا لفظ ہے. اب بتائیے یہ ان کی عربی دانی ہے. اور ان کی عربی دانی کا ایک اور منظر دکھاؤں.
کہتے ہیں انما جعل الامام لیتم بہ، 3 دفعہ کہا انہوں نے لیتم بہ. یتم کہیں عربی زبان میں ہے یہ نہیں، یتم کوئی لفظ ہی نہیں عربی کا، یہ میرا دعویٰ ہے. یتم کوئی لفظ ہی نہیں عربی کا. کیا ہے؟ لیتم بہ، تے کے ساتھ زبر، تے پر زبر ہے. جس کو زبر زیر معلوم نہ ہو وہ آدمی خلفہ اور ورا کا معنی کیا سمجھے گا؟ اور یہی نہیں بلکہ ایک خیانت اور دیکھیے، بڑی عجیب و غریب خیانت ہے. موطا امام مالک کی ایک روایت ہے. دیکھو روایت اس طرح ہے، وعن یزید بن رومان انہ قال کان الناس یقومون فی زمان عمر بن الخطاب فی رمضان ب23 رکعتا، رواہ مالک فی الموطا. موطا امام مالک کی روایت ہے. یزید ابن رومان کہتے ہیں کہ لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 23 رکعت تراویح پڑھتے تھے. دیکھو موطا امام مالک نے 23 رکعت کی روایت موجود ہے. اللہ کے بندے 23 رکعت والی روایت تم نے پیش کر دی اور اس کے اوپر والی روایت تم نے پیش نہیں کی. وہ روایت میں پیش کر دیتا ہوں. مولوی کی علمی خیانت دیکھو کہ 23 رکعت والی روایت پیش کر رہا ہے اور بغیر جرح کے آگے بڑھ جا رہا ہے، اور اوپر جو صحیح روایت ہے اس کو پیش نہیں کر رہا ہے. اوپر اس سے کون سی روایت ہے وہ پھر مجھ سے سنو. وہ تو دیکھ کر نہیں پڑھ پا رہا تھا. اور جانتے ہیں اس روایت کو پڑھنے میں کتنی غلطیاں کی اس نے؟ کیسٹ اٹھا کر کے دیکھو میں نے کیا پڑھا ہے. کان الناس یقومون فی زمان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی رمضان ب23 رکعتا. وہ کیا پڑھتا ہے؟ کیسے سنو، ب23 رکعت. 20 کو 20 بنایا پہلے اور اس کے بعد رکعتن کو رکعتن بنا دیا. کیا ایسا چلنے والا؟ الحمدللہ رب العالمین کے بجائے رب العالمین کوئی پڑھے تو نماز اس کی ہو جائے گی؟ بتائیے. بسلاطن کو بسلاس پڑھ رہا ہے اور 20 کو 20 پڑھ رہا ہے اور رکعتن کو رکعتن پڑھ رہا ہے. اور اس سے پہلے گل کھلایا انہوں نے لیوتما کے بجائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت کی عربی بہت کمزور اور اس پر بھی آگے پیچھے مفسر قرآن ترجمان حنفیت. کیسے سنیے اور روایتیں ملائیے اور سر دھنیے. اوپر والی روایت انہوں نے پیش نہیں کی، یہ ایک علمی خیانت تھی. چلو عبارت غلط پڑھی انہوں نے، عربی ان کی ٹھیک نہیں ہے. اوپر والی روایت تو پیش کر دینا تھا اللہ کے بندے کو، جبکہ وہ مفسر و قرآن ہے ان کو پیش کرنا چاہیے تھا. ایک عالم کا فریضہ ہوتا ہے کہ حق بات کو سامنے رکھ دے. اوپر والی حدیث میں پیش کرتا ہوں. عن صائب بن یزید انه قال امر عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابی بن کعب وتمیم الداری ان یقوما للناس ب11 رکعتا. قال وكان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام وما كنا ننصرف الا في بزوغ الفجر. یہ پوری روایت انہی لفظوں میں کیسٹ کی جا رہی ہے، ملا لینا موطا سے، ایک لفظ بھی ادھر ادھر نہیں ہے. حضرت صاحب بن یزید کہتے ہیں کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا. کیا حکم دیا؟ 11 رکعت تراویح پڑھانے کا. کس کو؟ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تمیم داری کو. دو صحابہ کرام کو حکم دے رہے ہیں کہ 11 رکعت تراویح پڑھاؤ. نیچے والی روایت پڑھ رہا ہے اور اوپر والی روایت چھوڑ رہا ہے. اب بتائیے کیا یہی علمی دیانتداری ہے؟ اور یہ بھی بتانا چاہیے تھا حضرت کو کہ نیچے والی روایت جو میں پڑھ رہا ہوں وہ یزید ابن رومان کا قول ہے. یزید ابن رومان کہتے ہیں کہ لوگ حضرت عمر ابن خطاب کے زمانے میں 23 رکعت پڑھتے تھے، جبکہ حضرت یزید ابن رومان نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ نہیں پایا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیچ میں ایک راوی چھوٹا ہوا ہے. روایت منقطع السند ہے. ارے جو حدیث پڑھے اسے نہ معلوم ہو کہ روایت متصل السند ہے یا بیچ میں کوئی راوی چھوٹا ہوا ہے. جب حضرت یزید ابن رومان نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ نہیں پایا، پھر یہ کہنا کہ حضرت عمر کے زمانے میں لوگ 23 رکعت پڑھتے تھے، کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب ہوا کہ بیچ میں کوئی راوی چھوٹا ہوا ہے. روایت منقطع ہے. منقطع السند ہے. اور اوپر والی روایت جو میں نے پڑھا جہاں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے حضرت عمر ابن کعب کو، حضرت تمیم داری کو، وہ روایت متصل ہے، صائب ابن یزید سے روایت ہو. تو دیکھیں منقطع السند روایت کو بیان کیا گیا، متصل السند صحیح روایت کو چھوڑ دیا گیا. اور وہیں پر ہمارے ایک بزرگ نے یہ کہا تھا کہ دیکھو اوپر والی روایت چھوڑ گئے ہیں اور نیچے والی روایت انہوں نے لے لی ہے، جبکہ وہ روایت منقطع السند ہے، ناقابل عمل ہے. اوپر والی صحیح روایت جو متصل السند تھی چھوڑ دیا گیا 11 رکعت والی، اور نیچے جو منقطع السند روایت ہے اس کو لے لیا گیا. دیکھ رہے ہیں علمی دیانتداری، یہ علمی دیانتداری، علمی خیانت ہے، یہ اس کو خیانت کہتے ہیں. تو اس طریقے کے بہت سارے مظاہرے کیے گئے ہیں تقریر کے اندر، اور ایک عجیب و غریب دعویٰ کیا گیا ہے. دعویٰ عجیب و غریب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے کہ میں بیان کروں ایک بات کہہ دوں
انہوں نے یہ کہا، کیا کہا کہ کیا کئی ارب لوگوں میں سے 50 لاکھ لوگ جو رفع الیدین کر رہے ہیں وہی حق پر ہیں، بقیہ لوگ سب نا حق پر ہیں؟ ہم کہاں کہہ رہے بھائی، ہم کہاں کہہ رہے؟ ہم تو صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ رفع الیدین کرنا سنت ہے، جو نہیں کر رہے خلاف سنت کر رہے ہیں، بس۔ ہم کہاں کہہ رہے ہیں آپ گمراہ ہیں؟ گمراہ کہاں کہا ہے ہم نے؟ خلاف سنت ہے۔ گمراہ ہونے کا نہ ہونے کا فیصلہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم اتنا کہتے ہیں کہ تم سنت پر نہیں عمل کر رہے، سنت کو چھوڑ رہے۔ دوسری بات، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ السابقون الاولون میں نہیں ہے۔ اب یہاں السابقون الاولون والی بات پیش کرنا نہیں چاہا انہوں نے۔ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش کی جاتی تو لوگ یہ پوچھ لیتے کہ بھائی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو السابقون الاولون میں سے، ان کی بات کیوں نہیں مانی جاتی؟ ان کی بات کو چھوڑ کر یزید ابن رومان کی بات کیوں مانی جا رہی ہے؟ سابقون الاولون کہاں رہ گئے؟ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سابقون الاولون میں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تقلید سماع کیا ہے، یہاں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوڑ دیے گئے۔ تو جہاں میٹھا میٹھا ہو وہاں گپ کر لیا جائے، اور جہاں کڑوا کڑوا وہاں تھوک۔ کیا شریعت میں ایسا چلے؟ قطعاً اس طریقے کی بات درست نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رفع الیدین کیا شروع میں کیا، تعلیم کے لیے کیا۔ میں ایک بات بتانے جا رہا تھا کہ کیا کتاب الصلاۃ سے آگے کی حدیثیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی؟ کیا کتاب الصلاۃ کے آگے ان کو حدیثیں نظر نہیں آتی؟ نظر آتی ہیں۔ کیوں نہیں نظر آتی؟ بخاری ہم پوری پڑھتے ہیں، مسلم شریف ہم پوری پڑھتے ہیں، کتب ستہ ہم پڑھتے ہیں، لیکن کتاب الصلاۃ پہلے صحیح کر لو پھر آگے بڑھو نا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن، پوری روایت پڑھ دو عربی میں، اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، کہ سب سے پہلے اللہ کے حضور میں جس چیز کی پرسش ہوگی وہ نماز ہے۔ اگر نماز صحیح رہی تو سارے اعمال صحیح ہوں گے، اور اگر نماز ناقص رہی تو سارے اعمال خراب ہو جائیں گے۔ فقد خاب و خسرا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جس کی نماز صحیح نہیں رہی وہ ناکام و نامراد ہوا۔ تو اسی وجہ سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ کتاب الصلاۃ پہلے صحیح کر لیں، بعد میں آگے بڑھیں۔ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ نماز کو پہلے صحیح کرو، اس لیے کہ سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے۔ یہ ایک دعویٰ کیا گیا تھا کہ جہاں تک رفع الیدین کا تعلق ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں رفع الیدین تعلیم کے لیے کیا تھا، اور دلیل پیش کی گئی کہ آپ ممبر پر کھڑے ہوتے اور پھر اس کے بعد نیچے اتر کر کے سجدہ کرتے، ممبر پر کھڑے ہوتے تو ہاتھ اٹھاتے۔ کیسی عجیب و غریب تعویل ہے بتائیے۔ ایک روایت دیکھیے، بڑی عجیب و غریب روایت ہے، مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ یہ دیکھیے، مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت صحیح بخاری کی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ روایت کیا ہے؟ عن ابی قلابۃ انہ رأى مالک ابن الحویرث اذا صلى كبر ورفع يديه واذا اراد ان يركع رفع يديه واذا رفع راسه من الركوع رفع يديه وحدث ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم صنع هكذا۔ ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ جو لکھا ہوا میں پیش کرتا ہوں۔ ابو قلابہ سے روایت ہے کہ مالک ابن حویرث صحابی کو انہوں نے دیکھا کہ جب وہ نماز شروع کرتے اللہ اکبر کہتے، اور جب رکوع کرنے لگتے تو بھی دونوں ہاتھ اٹھاتے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو بھی دونوں ہاتھ اٹھاتے۔ دیکھیے بخاری کی روایت ہے، اور بیان کرتے کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ مولوی کیا بول رہا ہے؟ مولوی صاحب یہ بول رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع زمانے میں رفع الیدین لوگوں کی تعلیم کے لیے بتایا تھا، بعد میں منسوخ ہو گئی۔ یہ روایت آپ دیکھ رہے ہیں بخاری کی۔ اس روایت کے راوی حضرت مالک ابن حویرث ہیں، اور مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ کا بایو ڈیٹا اور آپ کا جو بایوگرافی ہے تذکرۃ الحفاظ کے اندر اٹھا کر کے دیکھ لیا جائے، آپ کی اسلام لانے کی جو ڈیٹ ہے اور اسلام لانے کا جو واقعہ ہے وہ سن 9 ہجری کا ہے۔ سن 9 ہجری میں حضرت مالک ابن حویرث اسلام لائے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب بتائیے، یہ شروع میں ایسا تھا تو مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 9 ہجری کے اندر ایمان لائے، اس کے 1 سال بعد تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تقلید سامنے آ جاتی ہے تو کیسے کیسے گل کھلتے ہیں۔ مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ سن 9 ہجری میں ایمان لا رہے، اور وہ بیان کر رہے کہ میں نے رفع الیدین کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ بتائیے رفع الیدین منسوخ کب ہوئی؟ جب یہ واقعہ سن 9 ہجری کا ہے، اس کے 1 سال بعد تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے۔ تاریخی حقائق کو بھی مسخ کر دیا جاتا ہے، تاریخی حقائق کو بھی موڑ دیا جاتا ہے۔ نے دیکھا کہ کتنی علمی خیانتیں کی گئی ہیں، کتنی علمی خیانتیں کی گئی ہیں۔
اگر ان کا محاسبہ کیا جائے تو ایک دفتر بھی ناکافی ہے اس کے لیے. چند باتیں جو اب تک میں نے کیسٹ سے سنی ان کا جواب آپ حضرات کے سامنے میں نے پیش کر دیا ہے. بقیہ باتیں انہوں نے کیا کہی ہیں ان کا پول کھولنے کے لیے میں اگلے جمعہ کا منتظر ہوں. آپ حضرات بھی منتظر رہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد